جب سب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ سب کو یعنی اچھے اور برے سب کو برابر کیوں نہیں کر دیتا؟ اور معاد یعنی قیامت اور لوگوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو ڈھونڈتے ہیں سورہ جاثیہ کی آیتوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ جاثیہ کی تفسیر کا یہ 8واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 22 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور خدا نے سارے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت سے پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ یہ آیت پچھلی آیت کی دلیل ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ گناہگار یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو مومنوں کے برابر کر دیں گے۔ یہ آیت ان کے اس خیال کو باطل جانتا ہے اور فرماتا ہے، کیا یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کو حق کی بنا پر پیدا کیا گیا ہے، اور حق کے نظام میں اچھے اور برے ایک سے نہیں ہوتے؟ جی ہاں، خلقت کے حق ہونے کا لازمہ سزا میں عدالت کی رعایت کرنا ہے۔ حق اس چیز کو کہا جاتا ہے جو حکمت اور منطق کی بنا پر ہو۔ حق کی بنا پر خلقت یعنی ایک منصوبے اور ہدف کے تحت خلق کرنا۔ معاد قیامت کی دلیل اللہ کی حکمت اور اس کی عدالت ہے، اور اس آیت میں ان دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حکمت یہ ہے، اگر موت کے بعد انسان فنا ہو جائے تو خلقت بیکار اور بیہودہ ہوگی، جبکہ خلقت حق کی بنا پر حکیمانہ اور بامقصد ہے۔ کیا کوئی کوزہ بنانے والا کوزہ بنانے کے بعد بغیر کسی وجہ کے اس کو توڑ سکتا ہے؟ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خلقت موت کے ذریعے فنا ہو جائے؟ عدالت یہ ہے کہ ہر انسان کو بغیر کسی ظلم کے سزا دی جائے گی۔ جی ہاں، اگر سزا نہ دی جائے یا حد سے زیادہ دی جائے تو یہ ظلم ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 22 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا کے نظام کو حق کی بنا پر بنایا گیا ہے، لہذا انسان کے ساتھ بھی حق کے مطابق برتاؤ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قیامت کا برپا ہونا اور عدالت کی بنا پر سزا یا جزا دینا خلقت کا لازمہ ہے۔ وَلِتُجْزَى میں حرف واو اس بات کی علامت ہے کہ خلقت کے بہت سے مقاصد ہیں، جن میں سے ایک سزا اور جزا ہے۔ نمبر 3، دنیا اور آخرت کا نظام حق اور عدالت کی بنا پر ہے۔ نمبر 4، جزا عمل کی بنا پر دی جائے گی، نہ کہ آرزو اور خواہش کی بنا پر۔ آیت نمبر 22 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 23 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اس کی حالت سمجھ بوجھ کر خدا نے اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے۔
اور اس کے کان اور دل پر علامت مقرر کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائے گا، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پھر خدا کے بعد اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر۔ قرآن مجید نے دو گروہوں کے بارے میں ختم اللہ کا استعمال کیا ہے۔ ایک تو کفار ہیں جن کے لیے ارشاد ہوا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 7، اور دوسرے ہوس پرست لوگ جن کے لیے ارشاد ہوا ختم علی سمعہ وقلبہ۔ ہوس پرستی سے مراد اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کرنا اور غریزہ کی پیروی کرنا ہے۔ ہوس پرستی معرفت کے آلات کو ناکارہ کر دیتی ہے، نہ آنکھ حقیقت کو دیکھتی ہے، نہ کان حق کو سنتے ہیں، اور دل صحیح طرح سے سمجھتا ہے۔ ہوس پرستی کی ایک وجہ مادی چیزوں کی طرف رجحان ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اخلد الی الارض واتبع ہوا، سورہ اعراف آیت نمبر 176۔ ہوس پرستی مشکلات کی بنیاد ہے۔ الہوا اصل المحن غرر الحکم، ہوس فتنوں کی سواری ہے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54۔ ہوس کی پیروی کرنا فتنوں کا سرچشمہ ہے۔ ہوس پرستی عدالت میں رکاوٹ ہے۔ فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، سورہ نساء آیت نمبر 135۔ راہ خدا سے گمراہی کا سبب ہے۔ ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، سورہ صاد آیت نمبر 26۔ انسان کے زوال کا سبب ہے۔ واتبع ہواہ فتردی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 16۔ اور اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہوس پرستی دل اور کان پر مہر لگانے کا سبب ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ نمبر 1، ہوس پرستی ایک طرح کا شرک ہے اور قابل سرزنش ہے۔ نمبر 2، یوں تو ہوس انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن ہوا پرستی کا عکس العمل انسان کے اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 3، انسان ذاتی طور پر عبادت کرنے والی مخلوق ہے، لیکن معبود کے انتخاب میں گمراہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے بجائے ہوا و ہوس کی طرف چلا جاتا ہے۔ نمبر 4، جو شخص خدا کو چھوڑ کر نفسانی خواہشوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ اسے گمراہ کر دے۔ نمبر 5، اگر ہوس پرستی غالب آ جائے تو علم بیکار ہو جاتا ہے۔ ہوس پرستی دانشوروں کو بھی گمراہ کر دیتی ہے۔ نمبر 6، گمراہی اور دل کا اندھا پن ہوس پرستوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ نمبر 7، ہوس پرستی انسان پر ہدایت کے دروازوں کے بند ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 8، اللہ کی ہدایت کے علاوہ ہر ایک راستہ گمراہی پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لیے۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کی بنا پہ پیدا کیا ہے اور حق کے نظام میں اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ قیامت کی دلیل اللہ کی حکمت اور اللہ کی عدالت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اگر موت کے بعد انسان فنا ہو جائے تو یہ خلقت بیکار اور بیہودہ ہوگی، اور عدالت یہ ہے کہ انسان کو بغیر کسی ظلم کے اس کے کیے کی سزا اور جزا دی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس قیامت اور معاد کی کوئی دلیل ہے تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔